اب میں درخواست کر رہا ہوں آج کے صدر محترم سید فاروق صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بزم سجائی گئی بغیر فاروق صاحب کی کہ میں تو سجا نہیں سکتا، کم سے کم ان کی سرپرستی۔ معزز حاضرین، میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں رؤوف صاحب کا کہ انہوں نے بزم سجائی، اور تمام مہمانان اکرام اور معزز مہمانان کا کہ وہ لوگ تشریف لائے اور اتنی دیر تک یہاں تشریف رکھی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو لوگ چلے گئے جتنا ان سے تعلق رہتا ہے اتنا وہ یاد ضرور آتے ہیں۔ ایک شعر ہے کہ جب بھی آیا ہے کسی کو بھول جانے کا خیال، جب بھی آیا ہے کسی کو بھول جانے کا خیال، یک بیک آواز آئی لیجئے ہم آ گئے۔ وہ خیال سامنے آ جاتا ہے اور آدمی اس میں ان کے تمام واقعات اس کو یاد آنے لگتے ہیں۔ بہرحال ان سبھی حضرات سے کسی نہ کسی وقت کچھ نہ کچھ تعلق رہا، آپ حضرات جانتے ہیں، اور وہ استفادہ اس سے ہوتا ہے جو ان کے اعشار اور ان کے باتیں اور ان کی گفتگو یاد آتی ہے۔ یہ بڑی جب آدمی اپنے سے زیادہ عمر کے آدمی سے تعلق رکھتا ہے تو سیکھتا تو بہت ہے، لیکن محروم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ تب یہ آتا ہے کہ زندگی کے لیے ایک عمر چاہیے، زندگی کے لیے کتنی کم زندگی۔ تو ایسے لوگ جن کی حیات کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ اور جیتے تو فائدہ ہوتا، کچھ لوگ کم عمر میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ عمر پوری کر کے جاتے ہیں، لیکن ہر آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ کام ذمہ ہے اس کے لیے، اسی کے اوپر وہ زندہ رہتا ہے، اس لیے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اقبال، علامہ اقبال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کی بڑی دعا تھی کہ 63 سال کی عمر سے زیادہ میری عمر نہ ہو۔ ہم بھی یہی سوچتے تھے، اب 70 کو پہنچ گئے، لیکن ہم نے ایک بار اس بات کو کہا، ہم نے کہا بھئی 63 سال کی زندگی یہ ہے، باقی تو گنتی ہے، بس پھر گنتے رہیے۔ لیکن ان سے جب بات ہوئی ہماری مولانا ارشد مدنی صاحب سے، ان کی عمر ماشاءاللہ اب 90 کے قریب ہے، کہنے لگے بھئی یہ بات نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ذمہ داری دی ہے، جب وہ ذمہ داری مکمل ہو گئی تو سمجھ لو اب اس کا وقت آ گیا۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور وہ وقت آ گیا۔ بہرحال ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔
ایک دو جوتشی صاحب پانڈے جی یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی پانڈے تھے، پنڈت تھے، پنڈت برج موہن جوتشی ان کا نام تھا۔ یہاں پر بھی ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، رستہ قد تھا ان کا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا، عمر رسیدہ تو ہوئی گئے تھے وہ، کہ صاحب جب ان کا نمبر آیا کہ آپ یہیں بیٹھ کے پڑھ دیجیے، تو وہ کھڑے ہو گئے، تو ان سے کہا صاحب بیٹھ کے ہی آپ بول دیجیے۔ کہنے لگے بھئی ہمارا کیا کھڑے ہونا اور کیا بیٹھنا، کھڑے ہو گئے تو بالشت، بیٹھ گئے تو مشت۔ بہرحال دہرادون میں ایک واؤ کر کے ویلی آف ورڈز ایک ادارہ ہے جو مشاعرے بھی کراتا ہے اور لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے۔ تو ایک دن کہنے لگے بھئی مجھے اس میں بھی جانا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو اتفاق سے وہ لوگ مان لیتے ہیں بات، تو ان کے اس میں بلایا گیا، اور جو ان کو تاریخ یاد تھی، پوری ہسٹری اردو کے بارے میں بولی، اور پھر یہ جو آنکھ مچولی اس عمر میں آ کے جو آپ فرما رہے تھے یاد نہیں رہتا، ان کے ساتھ یہ بات نہیں تھی، انہیں ہر چیز یاد تھی اور بڑے وثوق کے ساتھ اس بات کو وہ کہتے تھے۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک شعر ہے کہ فاروق اپنی بات کو اتنا نہ کر طویل، کہنا فقط یہ ان سے کہ کھانا لگ گیا۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، پروفیسر خالد محمود صاحب، شیخ رسول صاحب اور تمام، بہت بہت شکریہ۔